السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ میں میرا موضوع ہے وبائی مرض اور اسلامی تعلیمات۔ حاضرین، یہ وبا اس قدر خوف و ہراس میں لوگوں کو مبتلا کر دیا ہے کہ بسا اوقات انسان قضا و قدر کو ہی بھول جاتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بارہا جگہوں پر یہ فرما دیا ہے کہ اگر کوئی چیز، کوئی شے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو بغیر اللہ کے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو بغیر اللہ کے اذن سے کچھ بھی روکا نہیں جا سکتا۔ پھر دوسری جگہ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت فی بروج مشیدہ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں۔ حاضرین، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسلام احتیاطی تدابیر سے روگردانی کرتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ دنیا میں آج جہاں کہیں بھی ہے جو احتیاطی تدبیر ہے وہ صرف اور صرف اسلام کی مرہون منت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، عبد الرحمن بن عوف راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے لیے سفر پہ تھے، عبد الرحمن بھی ساتھ تھے، شامل تھے اس قافلے میں۔ عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف شامل ہیں، تو عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر جو امیر المومنین تھے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شام میں ایک بیماری طاعون کی پھیلی ہوئی ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی علاقے کے متعلق سنو کہ وہاں وبا پھیل چکی ہے تو اس علاقے کی طرف مت جاؤ، اور اگر تم اس علاقے میں ہو جہاں وہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے مت بھاگو۔ بس اسی چیز کو قرنطینہ کہہ لیجئے، لاک ڈاؤن کہہ لیجئے، یا روک تھام کہہ لیجئے، بس اسی کی تفسیر تو ہے کہ فلاں جگہ لاک ڈاؤن ہے، یہاں سے آپ نہیں گزر سکتے، فلاں جگہ بیماری ہے تو اس کو اندر وہ کر دو۔ صرف اور صرف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، اس میں کوئی لوچ نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف ایک عبقری صحابی ہیں جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ ایک اور بخاری ہی کی حدیث ہے کہ کوڑھ کے متاثر شخص سے اس طرح بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو، شیر یا موذی جانور جیسے چیتا، اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ وبائی مرض جو ہے وہ ایک دوسرے سے منتقل ہونے والی شے ہے، یہ کسی ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں منتقل ہوتا ہے اور پھیل سکتا ہے، یہ سب۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، کہ کوئی ادوا نہیں، کوئی طیرہ نہیں، کوئی وہ نہیں، فعال اور بد فعال، برا فعال، اور کوئی وہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف اور دہشت سے بڑا کوئی وبا نہیں۔ بعض مرتبہ نفساتی خوف ایک مہلک بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور محدثین نے اس حدیث سے یہ کیا کہ
تم کوڑھ کے مرض سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. تو کہا کہ جو ہمت رکھتا ہے کہ کچھ نہیں ہمارا ہوگا تو وہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے، لیکن جو نفسیاتی مرض کا شکار ہے اسے اسی طرح بھاگنا چاہیے جیسے شیر سے بھاگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا، ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اونٹوں کو خارش پڑ گئی ہے اور ایک اونٹ دوسرے اونٹ میں، اور ایک یہ بیماری جو ہے ایک اونٹ سے دوسرے بیماری میں پھیلتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ پہلے اونٹ کو جو بیماری لگی وہ کیسے؟ اور اس بات اور مشاہدات سے اور تجربات سے یہ بات بالکل شامل حال ہے کہ 6 مہینہ سے جو شخص کمروں سے نکلے نہیں انہیں بھی پکڑ لینا. تو وہ یہ نفسیاتی اور جو دھڑلے سے باہر نکل رہے ہیں بے خوف و خطر انہیں کچھ نہیں ہو رہا. آپ اس کا مشاہدہ تو اس مشاہدہ آپ کر سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو گھروں میں بند ہیں انہیں بیماری پکڑ لے رہی ہے، جو دن رات باہر نکل رہے ہیں. تو یہ کہا گیا کہ انسان کی بیماری اور وبا یہاں سے ہوتا ہے، نفسیات. کیا کہ سائیکو ایک مرض ہے جو ہر مرض سے بڑا ہے، وہی سے ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا مشاہدہ آپ کو کرنا ہے تو آپ پرانی دلی کے گلیوں میں چلے جائیں اور کیا کہتے ہیں اوکھلا کی گلیوں میں، اور بڑی پوش کالونی بغیر ماسک کے ایسی بھیڑ جو ہمیشہ سے رہی ہے ویسی بھیڑ، لیکن بیماری کی اب تو سارا آشکار ہو گیا نا، کون پھیلا رہا ہے، کون کیا ہے، کون کیسے. تو وہاں کوئی بیماری نہیں ہے. اور جہاں لوگ یہ پرائیویٹ کالونی ہے، یہاں سے کوئی گاڑی نہیں جا سکتی، وہ نہیں جا سکتے، وہاں پھیل رہا. یہ سب مشیت الہی ہے. حاضرین، مسلمانوں کے پاس بچاوا کے لیے ایک مضبوط ترین جو شے ہے وہ عقیدہ ہے کہ مضبوط طاقت جس کے ذریعہ وہ اس خوف و ہراس سے نکل سکتا ہے، وہ باہر ہو سکتا ہے، اور وہ ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ من جانب اللہ ہوگا. اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفع پہنچانا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، نقصان پہنچانا چاہتا تو وہ کوئی روک نہیں سکتا. لہذا نقصان اور فائدہ صرف اللہ کے حکم سے ہے. اور وہ قرآن کی وہ آیت کہ اینما تکونوا یدرککم الموت فی بروج مشیدہ، کہ موت تمہیں آ پکڑے گی خواہ تم جہاں کہیں بھی رہو، مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو. اور دوسری آیت میں ہے کہ موت تمہیں آ پکڑے گی اور ایک لمحہ جو ہوتا ہے نا، سیکنڈ کا بھی، وہ ایک لمحہ کے لیے نہ آگے ہو سکتی نہ پیچھے ہو سکتی. تو کہا گیا کہ قضا و قدر ہے. احتیاطی تدابیر اپنی جگہ، لیکن قضا و قدر اور مسلمانوں کا اعتقاد اور عقیدہ اپنی جگہ کہ وہ مضبوط رہیں اور نفسیاتی مرض سے اوپر اٹھ کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرے. اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر بال بقا نہیں کر سکتی. حاضرین، یہ اور اس طرح کی اور بھی احادیث ہیں. وقت یہاں اجازت نہیں دیتا کہ اور بہت ساری احادیث کا ذکر یہاں کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس موذی مرض سے بچنے اور بچانے والا بنائے. اور ایک اہم ترین چیز جو مسلمانوں بھی ایک بھولا ہوا ہے، اہم ترین بیماری وبا، اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ کہ مسلمان بھی دوسرے لوگ بھولے ہوئے ہیں، اس تدابیر پہ وہ رکھ رہے ہیں، لیکن یہ موت جو یہ بیماری جو آ چکی ہے، وبا جو آ چکی ہے، قرآن کا سورہ روم کی آیت نمبر 144 غالباً یا 44 کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ زمین میں، خشکی میں یا سمندری علاقے میں یا رہائشی علاقے میں جو وبا ہیں، جو کیا کہتے ہیں بیماریاں ہیں، جو فساد ہیں، وہ سب انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. پچھلے ہفتے آپ نے بتایا تھا کہ کیسی انسانوں نے اس ماحولیات کو برباد کیا اور اپنے آپ کو ایک باطنی گندگی اور ایک ظاہری گندگی کہ انسان نے ندیوں کو گندا کر دیا، کھاد
بے تحاشا کیا، جس سے کینسر کے امراض پھیل چکے، تو سب انسان کی اپنی کمائی ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ یہ ایڈس کا مرض چنگفینجی جو انسان کا اپنا کارنامہ ہے، کہ کب تھا 25-30 سال بعد 80 میں پتہ چلا کہ ایڈس کی بیماری ہے۔ انہوں نے آپس میں انسان اور چمپینزی سے وہ کرایا جس سے ایڈس پھیلا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ تو سب انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس ہاتھوں کی کمائی تو یہ ایک تو ہے کہ وہ ظاہری تطہیر کرے اور ایک باطنی تطہیر کرے۔ تو اس دور میں، اس وبا میں یہ ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے جو آلودہ ہے ان گناہوں کو چھوڑ دے۔ گناہ جو انسان کر رہا ہے، کبیرہ گناہ میں جو لت پت ہے، کہا گیا کہ گناہ جب سر چڑھ کر بولنے لگ جائے، ظلم ناانصافی جب بڑھ جائے، اور ہر طرح کی کبیرہ گناہ جب عام ہو جائے، تو طرح طرح کی بیماریوں کا انتظار کرو، اور یہ انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زلزلے بھیجے، یہ انتظار کرو کہ وبا پھیلے، یہ انتظار کرو کہ زمین کو پلٹ دے، یہ انتظار کرو کہ سیلاب آوے اور بہا کر لے جائے۔ تو یہ گناہوں کا ثمرہ ہے۔ تو اس میں دوسری قوم تو چھوڑیے، مسلمان بھی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، ہاں توبۃ النصوح کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ ہر بیماریوں کا علاج ہے، ہر اس کا علاج ہے۔ آپ صدق دل سے توبہ کریں کہ ہم سے اب آج کے بعد کوئی گناہ کبیرہ سرزد نہیں ہوگا تو ہم فوراً توبہ کریں گے، اللہ سے رجوع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے، آمین یا رب۔